لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا مسلمانوں کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہو جائے، انگریزی لباس پہنا کر دادی کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، باپ کہے یہ میرا لگتا ہی نہیں، انگریز کا بچہ لگ رہا ہے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اللہ ایسے کہتے ہیں نا ساڈا تو لگتا ہی نہیں بھائی، پکا انگریز لگتا پہ۔ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کے سر پر ٹوپی ڈالنے کی، رکھنے کی، بچیوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کی عادت ڈالو، ورنہ خدا پاک کی قسم موجودہ دور کی طرح خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ غیر تو غیر ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اتنی بغیرتی گھر کے اندر چھا جائے گی، سگی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتے شرم آئے گی۔ کہاں چلا گیا قرآن کریم کا ارشاد گرامی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او لوگو جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ایمان لائے، میں اللہ کی ذات پر جو ایمان لائے، جو میرے محبوب کو جنہوں نے اپنا نبی مانا، خبردار محلے دار کیوں نہ ہو، پھپھی کا گھر کیوں نہ ہو، ماموں کا گھر کیوں نہ ہو، ددیال کیوں نہ ہو، ننیال کیوں نہ ہو، پوترے دوتروں کا گھر کیوں نہ ہو، غلاموں کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے آقا کا گھر کیوں نہ ہو، مرید کا گھر کیوں نہ ہو، پیر کا گھر کیوں نہ ہو، استاد کا گھر کیوں نہ ہو، شاگرد کا گھر کیوں نہ ہو، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ نہ بجاؤ اور اندر سے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے، اللہ کا قرآن تمہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یا اللہ یہ حد بندی رشتہ داروں کے لیے یا سب کے لیے؟ فرمایا باپ کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، خبردار جب اپنے گھر بھی جاؤ گے 10 مرتبہ جاؤ، یا دروازے پر کھنگورا مار کے جاؤ، یا لاٹھی مارو، یا یہ انداز اپنا لو کہ باہر والوں کا ہے کہ اندر آنے کا پتہ لگ جائے، ابا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بہن کے سر سے دوپٹہ اترا بہن سر پہ رکھ لے، بیوی کے گلے میں دوپٹہ نہیں، شوہر کی آواز سن کر بیوی سینہ چھپا لے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، باپ کے کھنگورے کو دیکھ کے بیٹی اپنے سینے سر پہ دوپٹہ ڈال دے تاکہ باپ کی نگاہ بچی کے حیا والے حصے پر نہ پڑے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب حاجی نمازی باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا لباس لے کے آئے جس میں جسم نظر آنے لگ جائے، خدا پاک کی قسم ہے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ دین آپ اور میں نے کون سا پسند کیا ہے؟ جب عورت کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، بہو کا انتقال ہو جائے، بہن کا انتقال ہو جائے، ساس کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، بھانجی کا انتقال ہو جائے، بھتیجی کا انتقال ہو جائے، فرمایا 4 کپڑوں میں کفن پہنا، 5واں کپڑا سر پر ڈال کے بال چھپا دے، الہ العالمین اس قبر کے اندر جا رہی ہے جو روشنی کا انتظام نہیں، اس قبر میں جا رہی ہے جو انسان کے ہونے کا کہیں نام و نشان نہیں، تو ہوگا تیری ذات ہوگی۔ فرمایا لوگو تم ننگا سر برداشت کرتے ہو، تمہارا اللہ اتنا غیرت والا قبر کے اندر بھی عورت کا سر ننگا برداشت نہیں کرتا ہے۔ مائیں پہلے کپڑا خریدنے کے لیے جایا کرتی تھی، درزی کپڑے والے کہا کرتے تھے 5 سال کی بچی کا 2 گز میں کپڑا بن جائے گا، مائیں کہا کرتی تھی 2.5 گز دے، شلوار قمیض 2 گز میں بنے گی، آدھے گز میں دوپٹہ بنے گا۔ غیرت والا گھرانہ ہے، ہمارے گھر والوں کے آنکھوں کے اندر اتنی غیرت ہے، وہ اپنی بچی کو ننگا سر دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج میرے عزیزو، آج حالات ایسے پیدا ہو گئے، گھروں میں بازاروں میں کوئی تمہیں سر ڈھکی نظر نہیں آتی، ساری ننگے سر نظر آتی ہیں، پھر بھی کہتے ہو آج ہمارے پر کرونا وائرس خدا کا عذاب کیوں آیا ہے؟ سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، باورچی خانے میں دیکھ لو سر پر دوپٹہ کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، عورتوں کی بات نہیں کرتا، علماء کرام بیٹھے ہیں،
قاری الیار صاحب سے کہنا پردے پر اس جمعے کے دن گفتگو کریں، پھر وہ آپ کو پردے کے بارے میں بتلائیں گے۔ باورچی خانہ تو دور کی بات ہے، کچن دور کی بات ہے، بیڈ روم دور کی بات ہے، بازار تو علیحدہ ہی رہ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، عورتیں تو عورتیں، فرمایا مسلمان جس نے کلمہ پڑھا مرد ہو اسے مسجد میں ننگا سر تو کیا باتھ روم میں بھی ننگا سر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین، اتنا حیا والا دین۔ حاتم طائی کی بیٹی حضرت فسانہ جب قید ہو کر نبی کے دربار کے اندر آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی سخی باپ کی بیٹی ہے، میں تو کلمہ پڑھ، بیٹی سمجھ کر میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ کہا آپ کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا فاطمہ تجھے بہن کہے گی، تو فاطمہ کو بہن کہنا۔ جس طرح ہر نماز کے بعد میں بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرنے آتا ہوں، ہر نماز کے بعد محمد حاتم طائی کی بیٹی سے ملاقات کرنے آئے گا، میں اپنے گھر کی پکی کھلاؤں گا، اپنے گھر کی لسی دودھ پلاؤں گا۔ کہنے لگی مجھے تیری کوئی بات نہیں ماننی، مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون اس بچی کی عزت کا چوکیدار بن کر بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کے آئے گا؟ کچھ صحابہ اکرام نے ذمہ داری قبول کر لی۔ جب صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچی کو روانہ کرنے لگے، آپ نے فرمایا او میرے یارو ذرا قریب آ کر میری بات سنو۔ صحابہ اکرام قریب آ گئے، فرمایا اس انداز سے اس بچی کا پہرا دیتے ہوئے جانا، دنیا تمہیں دیکھے تمہیں آنکھوں والا نہ کہے، تمہیں اندھا کہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر بے خیالی سے تمہاری نگاہ اس بچی کے پیر کے جوتے پہ پڑ گئی تو قیامت کی صبح تک ختم نبوت والی پگڑی پہ میں محمد کی دھبا آ جائے گا۔ خضر والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اپنے گھر کے اندر اپنی محفوظ کوئی نہیں، بیوہ بہن کی بچیاں سگے بھائی کے گھر کے اندر محفوظ کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے اللہ سے زندگی مانگو، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی، اپنی بچیوں کو کسی آرے لگا کے چلے جانا، اللہ اکبر بالغ ہو جائے رشتہ آ جائے غنیمت جان کے بیٹیوں کا رشتہ کر دینا، ورنہ خدا پاک کی قسم مرنے کی دیر ہے جب تک کپڑے نہیں اتروا لیتے سگے خاندان والے بھی روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ دیکھا ہم نے لوگ کہتے ہیں کرونا وائرس کیوں آیا؟ جس ملک کے اندر کرونا وائرس آیا اس ملک کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہو جائے کہ دو روٹیوں کے پیچھے عزت دار کی عزت اچھلنے لگ جائے اور کپڑے اترنے لگ جائے۔ یقین جانو 5 کلو کے آٹے کی تھیلی کے پیچھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس ملک والوں پہ کرونا وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے؟ کھیتوں میں عزت محفوظ کوئی نہیں، بند کمرے میں عزت محفوظ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھابی کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا، فرمایا دیور کی آنکھ میں شرارت ہوا کرتی ہے، بدماش فرمایا خبردار خبردار، تو اپنے بھائی کے اپنے شوہر کے بھائی کے سامنے نہ جائیو، جب بھی اس کے سامنے جانا پردہ کر کے جانا۔ اللہ نے تجھے اتنا غیرت والا بنایا کہ سگے رشتہ داروں کو بھی اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ جب ٹول پلازے پر بیٹھ کے پرچیاں کاٹے گی، بسوں کے اندر بیٹھ کر پانی پلائے گی، تجھے تو گھر کی ملکہ بنایا تھا، تجھے چادر 4 دیواری کی سردارن بنایا تھا، تجھے کہا تھا تو گھر کے اندر بیٹھ کے کپڑے اپنا پردہ بچائیو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریو، روٹی تیرے مرد کے ذمے، کپڑا تیرے مرد کے ذمے، دوائی دارو تیرے مرد کے ذمے۔ تجھے دنیا کی روشن خیالی کے اندر اتنا دوڑنے کی عادت پڑ گئی
گئی کہ تو نے باہر نکل کر پہلے برقع اتارا، پھر تو نے گلے سے دوپٹہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا، اتنی بے غیرتی چھا گئی، تو نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ سعادت نہ سمجھا، ٹول پلازوں پر بیٹھ کر تو نے پرچیاں کاٹنا سعادت سمجھا، پولیو کے قطرے پلانا سعادت سمجھا، ایئر ہوسٹس بننا تو نے سعادت سمجھا، بینکوں میں نوکریاں کرنا تو نے سعادت سمجھا۔ خدا پاک کی قسم عزت دار لوگ بیٹھے ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب عورت کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، سامنے عورت ہو، خدا پاک کی قسم ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، کون عورت کو دیکھ کر اپنا سر جھکاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر کے دی دی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور آنکھ سے بے حیائی کے مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ بچی پیدا ہوئی، سب سے پہلے آپ نے میں نے اسکول میں داخل کرا دیا، پورے خضر میں منڈی بھاؤدین میں ایسا اسکول تلاش کیا، اللہ اکبر، یہاں بچی کا مستقبل بنے گا۔ اللہ غنی، ایمانداری سے بتاؤ، رکشہ چلانے والا غیر محرم ہے؟ اسکول کا پرنسپل غیر محرم ہے، پڑھانے والے ٹیچر غیر محرم ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، جب آپ بچی کا ایڈمیشن کرانے کے لیے گئے تھے، 5,000 مانگا، آپ نے 5,000 دیا، 10,000 مانگا، 10,000 دیا، 2 مہینے کی ایڈوانس فیس مانگی، آپ نے دے دی، سلیبس 2,000 کا آیا، وردی 3,000 روپے کی آئی، جوتے 1,200 روپے کے آئے، ٹیفل کا ڈبہ 200 روپے کا آیا، پانی کی بوتل 100-150 روپے کی آئی۔ اللہ اکبر، رکشے والے کا کرایہ 2,000 روپے کا لگا۔ اتنے بجے جانا، نماز کے لیے جو اٹھا نہیں کرتی تھی، بچی کو اسکول بھیجنے کے لیے سردی کے اندر اللہ اکبر اٹھی پڑی ہے۔ کیا وجہ بنی؟ جب آپ کی بچی، میری بچی پہلے دن اسکول گئی تھی، دادے سے پیار کروایا تھا، نانے سے پیار کروایا تھا، رشتہ داروں سے پیار کروایا تھا، اور ایک نے سینے سے لگایا تھا۔ کس حالت کے اندر تھی؟ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اسے باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا نہیں آتا تھا، عمر اس کی چھوٹی سی تھی۔ کس حالت کے اندر بچی کو داخل کرایا تھا؟ گلے کے اندر دوپٹہ، سر کے اوپر دوپٹہ، میں نے تو اس کی عزت کو چاروں طرف سے لپیٹ کے بھیجا تھا۔ میں اسکول والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 سال میری بچی امانت کے طور پہ تمہارے حوالے رہی، جب 10 سال کے بعد میری بچی اسکول سے آئی، میٹرک کی ڈگری تو اس کے ہاتھ میں نظر آئی، دوپٹہ سر پہ نظر نہیں آیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں نے تو اسلامی اسکول کے اندر بچی کو اس کا معیار بنانے کے لیے بھیجا تھا، وقار بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں پوچھتا، بتاؤ کسی اسکول کے پرنسپل سے نہیں پوچھتا، بتاؤ میری بچی کا دوپٹہ کون چوری کر کے لے گیا ہے؟ ان اداروں کے اندر سمجھتے ہو بچے ہمارے کامیاب بنیں گے جس ادارے کے اندر پڑھانے والوں کو سب سے پہلے پڑھانے والوں کو اصول بتلایا جائے گا۔ اس ادارے کے کچھ اصول ہے، اس اسکول کے کچھ اصول ہے، پابندیاں کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے پڑھانے والا ٹیچر ہو، اسے اپنا چہرہ سنوار کے آنا پڑے گا، شلوار قمیض نہیں، پینٹ شرٹ پہن کے آنی پڑے گی، داڑھی کٹا کے آنی پڑے گی، تب تو اسکول کے اندر آ کر اس قوم کے معماروں کا مستقبل بنائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پڑھانے والے کے سینے میں اللہ کا خوف کوئی نہیں، پڑھنے والی تو میرے عزیزو ایک ننھی سرائی آئی تھی، ایک ننھا سا کنواں آیا تھا، پڑھانے والے نے اس کے سینے میں حلق کے اندر اس کے سینے میں اچھا اتارا تو بڑی ہو کر اس نے اچھا بولنا شروع کیا۔ اگر اس نے شروع کے اندر گند گھولنا شروع کر دیا، بڑے ہو کر میرے عزیزو جو آپ نے میں نے اس کے اندر ڈالا تھا، جب اس نے اگلنا شروع کیا تو پھر ہاتھ جوڑ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں، یا اللہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا ہی بہتر تھا۔ اب یہ نہ آپ سمجھ لینا کہ ہم عصری تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ 4 جماعتیں میں بھی اسکول میں پڑھ کے آیا، میٹرک تک تو میں بھی پڑھا، 11ویں سے میں نے چھوڑا،
مولانا بھی پڑھے ہوں گے، راؤ صاحب آپ بھی پڑھے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی تو اسکول کے اندر پڑھا ہوگا۔ ہم عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، خدا پاک کی قسم مخالفت ہم کس چیز کی کرتے ہیں؟ بے حیائی کی کرتے ہیں۔ مخالفت اس چیز کی کرتے ہیں کہ عزت دار گھرانوں کے دوپٹے انگلش میڈیم اسکول کے اندر کیوں اتر گئے ہیں؟ بابا جی صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو؟ کون سی ایسی تعلیم ہے جو دوپٹے کے بغیر میرے عزیزوں مکمل ہی نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی تعلیم ہے؟ مولانا آج سے تقریباً 7 سال پہلے بڑی عجیب بات، میں جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے، اقرا روضۃ الاطفال کے کوئی میرے عزیزوں شاید ناظم تھے، مولانا عبداللطیف صاحب سبزہ زار میں ختم قرآن میں گیا، ڈاکٹر شہریار صاحب بھی شاید وہاں یہ ہارٹ کے اسپیشلی افطاری میں آئے تھے، پورا کمرہ خالی، کوئی کرسی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی چرپائی نہیں، حالانکہ گھٹنوں کی تکلیف تھی، بیٹھ گیا، کہنے لگے مولانا 7 والے کمرے میں بیڈ بھی ملے گا، اس کمرے میں نہیں ملے گا، لیکن میں اگر آپ کو بتا دوں تو اس کمرے سے آپ کا جانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اچھا، کہ مولانا میں نے اپنی بچی کو میٹرک کروایا، 11ویں میں داخلہ دلوایا، میں نے اپنی بچی کو حافظہ بنایا، برقعے کی بڑی پابند تھی، دوپٹہ کی بڑی پابند تھی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے سگی بچی کے آج تک بالوں کو نہیں دیکھا۔ پہلے دن میں بچی کو کالج میں ایڈمیشن کرانے کے لیے لے کے گیا، میں نے کہا میری بچی کا مستقبل کے ہاتھوں میں ہے۔ میری بچی آئی کہنے لگی ابا اگر تو مجھے ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا تو ابا جان میرا برقع اتارنا پڑے گا۔ ابا جان میں کالج میں گئی، 99% بچیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ابا بتا تیرے ارمان پورے کروں ابا جان یا میں نبی کے بندی دی ہوئی عزت کو سنبھالوں؟ مولانا کہنے لگے بچی برقع پہن کے جا، کہ ابا جان اسکول کے اندر 7 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا عبداللطیف صاحب فرمانے لگے میں نے سر کی ٹوپی اتاری، بچی کے ساگے رکھ دی، میں نے کہا بچی اگر برقع اتار کے جائے گی تو اس ٹوپی پر پاؤں رکھ کے چلی جانا۔ بچی روئی کمرے میں چلی گئی۔ مولانا چوتھا پتہ نہیں 5واں سال ہے بچی کے میڈیکل کا، مولانا خدا پاک کی قسم ہے جب گھر سے نکلتی ہے پیر کی جتی کے اوپر بھی برقع ڈال کے جاتی ہے۔ جانے والوں نے کبھی میرے بچی کے پیر کی جتی کے رنگ کو نہیں دیکھا۔ مولانا وہ دن آج کا دن اکثر ماں باپ میاں بیوی ہم رات کو اٹھ کے چپکے سے بچی کے کمرے میں جاتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کم سے کم میں نے تو کبھی اپنی بچی کو رات کو سوتے نہیں دیکھا۔ دن میں اسکول کی تعلیم حاصل کرتی ہے، رات کو مصلی پہ قیام میں کھڑی ہوتی ہے، میری بچی ہوتی ہے اللہ کا قرآن زبان پر ہوتا ہے۔ مولانا ایک دن میں آئے اور میری گھر والی ایک بستر پہ سو رہے تھے یا علیحدہ علیحدہ، مولانا میری آنکھ لگی، خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمرے میں تشریف لائے، سامنے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا عبداللطیف میں تیرے گھر میں رہنے آیا ہوں کیونکہ اس گھر کا پردہ روزے والے مصطفیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے، عرش والے خدا کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن غیرت ہم نے بیچ دی۔ 6 مہینے کی گندم اب بھی گھر میں پڑی ہوگی، چاولوں کی فصل اور نہ 10 گٹو صحیح 2 تو پڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ہے رات کے اندھیرے میں تو کیا دن کے اجالے میں چراغ لے کے ڈھونڈو، بچیاں تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر بھی ایمان کی غیرت نظر نہیں آئے گی۔ ختم۔ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لو، گالی کے علاوہ بات نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں عذاب خدا کا کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا 10 سال کا بچہ جب 70 سال کے بابے کو اوے کہہ کے پکارے، خدا پاک کی قسم رحمت نہیں آئے گی، اس ملک پر ڈینگی وائرس آئے گا۔ دادا کھاس کھاس کے تھک گیا، 6 سال کا بچہ کہتا ہے دادا تیرے بستر تو میں نے مشکان دیے، خدا پاک کی قسم عذاب آئے گا، خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ ایسا کروں گے اندر بچیاں عید کے دن میں نے ایک بچی کو دیکھا اپنے بابے سے دادے سے سر پہ ہاتھ پروا کے کہنے لگی نہیں نہیں آج نہ پھیرنا، میرے بال کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔
خاندانی آدمی، خدا کی قسم ہے جتنی دیر بابا یہ میرے یہاں بیٹھا رہا میں غیرت سے مرتا رہا. میرا مزاج الحمدللہ یہ ہے، کوئی بزرگ سامنے آ کے بیٹھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ بابا پیچھے ہو کے بیٹھ جا، تیری صورت میں مجھے اپنا باپ نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام نے باپ کو پیروں میں بٹھانے کا حکم نہیں دیا، کندھوں پہ اٹھانے کا حکم دیا ہے. کیسے کامیابی نوجوانوں، تم جتنی بھی مرضی ڈگریاں لے کے آ جاؤ، اگر ماں باپ کو تم نے تو تڑاک سے بات کرنا شروع کر دیا، خدا پاک کی قسم تو ڈاکٹر بن کے بھی ناکام، انجینئر بن کے بھی ناکام ہو. اگر ماں باپ کی تم نے خدمت کرنا شروع کرتی، تم چھاپڑی والے ہو گئے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے. نوجوانوں، آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ ہی لوگوں نے تو کرنی ہے. کریا کرو اپنے ماں باپ کی خدمت. یاروں کے لیے وقت نکلتا ہے، دکان کے لیے وقت نکلتا ہے، جانوروں کے دودھ دونے کے لیے وقت نکلتا ہے، پٹھے لانے کے لیے وقت نکلتا ہے، جانوروں کو گھاس ڈالنے کے لیے نکلتا ہے، میسج کے لیے یار سے امراض ہونے کے لیے وقت نکلتا ہے. نہیں نکلتا وقت تو اپنے والدین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتا. جب موقع ملے، جب ماں باپ کو اکیلے پاؤ، جا کے پیر دبانے لگ جایا کرو. خدا پاک کی قسم ہے یہ ایسی جگہ ہے، ماں باپ کے قدم بیٹھنا تیرا کام ہوتا ہے، تجھے دیکھ کر رحمت برسانا خدا کا کام ہوتا ہے. دنیا کی یہ واحد میرے عزیزوں جگہوں میں سے جگہ ہے، ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ جو، خدا کا عذاب نہیں آئے گا. جب بھی اللہ دیکھے گا پیار والی نگاہ سے دیکھے گا، غصے والی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. آج نوجوان کہتے ہیں ابا بیمار ہے، شوگر ہے، ساتھ ہی بلڈ پریشر ہو گیا، ڈاکٹر کو چیک کرایا، ساتھ ہی سانس کی تکلیف ہو گئی، بڑی بڑی دوائیں استعمال کر لی، باپ صحت یاب نہیں ہوا، بڑی بڑی دوائیں استعمال کر لی، اماں کی کھانسی نہیں جاتی. میں حکیم بن کے نہیں آیا، فقیر بن کے آیا، فقیر بن کے تجھے مشورہ دینے کے لیے آیا. او میرے ویرا، او میرے پپو، او میرے چاند، او میرے پیار، اگر خدا کی قسم تو نوکری والا تب بھی، تو کھیتی باڑی والا تب بھی، تو ملازمت والا تب بھی، 4 دن ماں باپ کو جب صبح جایا کر سینے سے لگا کے جایا کر، شام کو جب آیا کر جو فروٹ لایا ماں کے قدموں میں رکھ کے ماں باپ کو سینے سے لگایا کر، جاتے ہوئے ماں باپ کا پیار لے کے جایا کر، آ کر ماں باپ سے پیار لیا کر. رب کعبہ کی قسم ہے شوگر کے لیے انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا ملنا تیرے سینے سے سینہ لگانا کام کر جائے گا. آج ماں باپ کو دکھ یہ میرا پتر میرا حال پوچھتا ہی نہیں. جب تو نے پتر بن کے حال نہ پوچھا تو شوگر لگ گئی، بلڈ پریشر لگ گیا، دل کے وال بند کیوں نہ ہو جب اولاد نے محبت کرنا چھوڑ دی، بلڈ پریشر کیوں نہ ہو جب اولاد نے پاس بیٹھ کے کھانا چھوڑ دیا، ہیپاٹائٹس کا مرض، شوگر کا مرض کیوں نہ ہو جب اولاد نے کڑوی باتیں کرنا شروع کر دی. خدا پاک کی قسم ہے ماں باپ کو شوگر میٹھا کھانے سے نہیں لگی، تیری کڑوی باتوں سے لگی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے. فرمایا جب بھی تیرا کوئی مقصد ہو، کامیابی نہ ہوتی ہو، فرمایا او میرا بندہ، او میرے نبی کا امتی، اپنے باپ کو جا کر دعا کی سفارش کر دیا کر، گزارش کر دیا کر، تیرا باپ تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور کہتا یا اللہ میرے بچے کا نوکری کا مسئلہ حل کر دے. اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں اس کے باپ کو جا کے کہہ دو جو تو نے مانگا میں نے دے دیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بوڑھا باپ ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھوں کو میں خالی زمین پر لٹاؤں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ایک جگہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا تھا ماں باپ مر جائیں، ماں باپ کا ایک حق یہ بھی ہے روزانہ جا کے ان کے قبروں پہ حاضری دو، ان کی قبر کی ڈھیری کی زیارت کرو. اللہ اکبر. کیا ملے گا؟ اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام اللہ دے گا روزی میں برکت دے گا، دوسرا مال میں ترقی عطا فرمائے گا.
یہاں چوٹ لگی، یہاں ضرب لگی، میرے کہا عبدالحنان ماں باپ کی قبر دیکھے روزی بڑھ جاتی ہے، جو اپنی حلال کی محنت کر کے ماں باپ کو لقمے بنا بنا کے کھلائے گا، اللہ اس کی نسلوں کے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ تم تھکے ہوئے آؤ، تم نوکری سے دھکے کھا کھا کے آؤ، سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کیا کرو، پھر بیوی سے کہہ دیا کرو میرا کھانا میری ماں کے کمرے میں لے آ، تو بھی آ جا، بچوں کو بھی ساتھ لے آ، ابا کو بھی ساتھ بلا، ایک دسترخوان پہ ادھر ماں کو بٹھا، سامنے باپ کو بٹھا، درمیان میں اپنے بچوں کو بٹھا، دائیں بائیں تو اور تیری بیوی بیٹھ جا۔ خدا پاک کی قسم ہے لوگوں نے بارش برستے دیکھی، ماں باپ کو دسترخوان پہ بٹھاؤ، لوگ خدا کی رحمت کو برستا دیکھیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تمہارے پر تمہارے ماں باپ کا حق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے ان کا حق ہے۔ یا اللہ نہ میں نے آدم کو دیکھا، نہ کلمہ پڑھنے والوں کو، نہ میں نے نوح کو دیکھا، نہ ان کی فرما بردار امت کو، نہ عیسیٰ کو دیکھا، نہ ان کی فرما بردار امت کو۔ 60 سال کی زندگی لے کے آیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حق ادا کیسے کروں گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب اتحیات میں بیٹھا کر اللہ اکبر درود شریف پڑھنے کے بعد جب پڑھے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، بڑی جامع دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب نماز میں دعا پڑھے گا میرے بندے ماں باپ کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور مخلوق خدا کا حق ماں باپ کے حق کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ موج کر چل۔ میرے عزیزوں کہتا ہے میں بچیاں کا حق دے کے فارغ ہو گیا، میں چھوٹوں کا حق دے کے فارغ ہو گیا، میں سب کا حق دے کے نہیں ابھی مخلوق خدا کا حق تیرے ذمے ہے۔ اور نماز تو ایسا عجیب رشتہ ہے، فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اس سے کہا میرے ساتھ بھی تعلق، عرش والے کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے رسول کا اس کے ساتھ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک راستے سے گزرے، ایک ندی ہاتھ یوں بھرے، پانی بڑا میٹھا ٹھنڈا، بستی کی طرف یوں رخ کر کے دیکھا، درخت بڑے ہرے بھرے، فصلیں بڑی بڑی سٹوں میں گندم اس وقت دانے موجود تھے، پھل درختوں پہ لگے ہوئے، ہر بندہ ہنستا نظر آ رہا تھا، ہر کپڑا چہرہ اجلا نظر آ رہا تھا۔ خدا کا پیغمبر آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مولا کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، ہر لحاظ سے بہتری کامیاب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اس راستے سے دوبارہ گزر ہوا، پانی بھی ندی کا خشک پڑا تھا، درختوں پر خزاں کا موسم تھا، لوگوں کے چہروں پر گندگی کے چبڑ پڑے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کھانے کے در پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا اللہ راستہ بھول گیا یا لوگ جہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور آ گئے، فرمایا راستہ بھی نہیں بھولا، بستی بھی وہی، لوگ بھی وہی، یا اللہ کچھ عرصے میں اچھا خوشحالی بدحالی میں کیسے بدل گئی؟ فرمایا عیسیٰ جب تو یہاں سے گیا کچھ عرصے کے بعد ایک بدبخت شقی یہاں سے گزرا تھا جس نے کبھی میرے آگے سر نہیں جھکایا، اس ندی کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا تھا، اس بدبخت بے نمازی کی نحوست پانی میں گئی، پانی کھیتوں میں گیا، پانی گھروں میں گیا، درختوں کو پانی لگا، فصلوں کو پانی لگا، لوگوں نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، اس ایک بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ڈیرے میں جتنے ملازم بے نمازی، جانور چرانے والے بے نمازی، کھیت میں ہل چلانے والے اکثر بے نمازی، حاجی صاحب ہے ہر سال حج کر کے آتا ہے، اپنے ملازم کو وائی کے وقت نہیں روکتا، اوے ظالمہ
اس ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کی تلاوت لگا، گانا لگا، خدائے پاک کی قسم چاروں طرف گانے کا طواف کر رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ فصل پیٹ میں جائے گی، بچہ گانے والا نظر آئے گا یا قرآن پڑھنے والا نظر آئے گا؟ حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے اپنے خطبات میں لکھا، فرمایا نہ اولاد باہر سے حرام ہوتی ہے، نہ اندر سے خراب ہوتی ہے، نہ باہر سے خراب ہوتی ہے، اولاد 80% باپ کی حرام کی کمائی سے خراب ہو جاتی ہے۔ لقمہ اندر چلا گیا، اولاد کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 10% ماحول سے متاثر ہوتی ہے، 10% گھر سے متاثر ہوتی ہے، 80% حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہاں سے کھاد لے کے آئے، کتنے کی بوری کتنے میں لے کے آئے؟ رات کو پانی کا وارا، اچھا 2 منٹ ذرا اور لان دے، ایک ایک منٹ پانی کسی کا لے جانا نبی کے حوض کوثر سے محروم کر کے رکھ دے گا۔ فصل کاٹنے والا خیانت کر رہا ہے، فصل کو گندم دانے بنانے والا خیانت کر رہا ہے، بوری میں ڈالنے والا خیانت کر رہا ہے، ٹرالی والا معاذ اللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ لالچ ہے، لالچ بھی تو خیانت ہی ہے۔ ہرس بڑی ہوئی، میں لے لاں لینے والے جس کا اس کا کچھ ہی نہ رہے۔ منڈی کے اندر 2 نمبری سب کی بات نہیں کرتا، خریدنے والے 2 نمبری، پھر گھروں میں چلی گئی، چکیوں میں چلی گئی، جن جن ہاتھوں میں لگی بے نمازی بڑھتے گئے، جن جن ہاتھوں میں گئی بے نمازی بڑھتے گئے۔ آٹا نکل کے ڈبوں میں آیا ڈالنے والی بے نمازی، وہاں سے تسلی کے اندر نکالنے والی بے نمازی، پانی ڈال کر آٹے کو مٹھیاں بھرنے والی بے نمازی، پیڑے بنانے والی بے نمازی، روٹی پکانے والی بے نمازی، چنگیز میں رکھ کر دسترخوان پھیلانے والی بے نمازی، 4 چفیرے اس بے نمازی کے ارد گرد بیٹھ کے کھانے والے کھانے والیاں بے نمازی، لقمے توڑ کر بغیر بسم اللہ کے منہ میں اتارنے والے بے نمازی، پورا گلاس ایک گھونٹ کے اندر پینے والے بے نمازی۔ اور قرآن سر پر رکھ کر بتاؤ خضر والو، اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے جو گندم کا دانہ آیا یہ پک کر کھانے والے کے پیٹ میں گیا، وہ کھانے والا اللہ کا نافرمان بنے گا یا اللہ کا فرما بردار بنے گا؟ حضرت بیل شریف، حضرت بیلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ سنو بات، بڑی پیاری بات کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت بیلوی کی خانقاہ میں فجر کی نماز کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، 3 بوریاں گندم کی آئی، عشر کی آئی، مریدوں نے اٹھائی، برچی خانے میں لے گئے، 1 رکعت نکل گئی، سلام پھیرا، بیلوی رحمت اللہ علیہ نے نمازیوں کی طرف مڑ کے دیکھا، 3 موتی کی دین کھڑے ہو گئے، 3 کی رکعت چلی گئی۔ آپ نے جب انہوں نے سلام پھیرا دعا نہ فرمائی، فرمایا او سنگیو بیلیو، تہجد میں تو ساتھ کھڑے قرآن پڑھ کے رو رہے تھے، اقامت میں تو پاس کھڑے تھے، رکعت کیوں نکل گئی؟ 1 میں سے آگے بڑھا کہ لگا حضرت جی مدرسے کی گندم آئی تھی، طالب علم تھے، نبی کے مہمانوں کی گندم آئی تھی، اٹھا کر باورچی خانے میں رکھنے میں 1 رکعت نکل گئی۔ فرمایا اللہ کی قسم دعا بعد میں کراؤں گا، وہ گندم کی بوریاں اسی طرح کندھے پہ اٹھاؤ، مدرسے کے گیٹ کے باہر سے لے جاؤ اور سامنے کچرے کے ڈھیر پر ڈالاؤ، پھینکاؤ۔ حضرت جی حلال روزی ہے، اللہ کا رزق ہے، یہ تو رزق کی نہ قدری ہو جائے گی۔ فرمایا گندم اپنی جگہ، رزق اپنی جگہ، جہاں میری سوچ ہے تمہاری سوچ کوئی نہیں۔ اللہ والے پہ پاک گندم کیوں پھکوا رہا ہے؟ فرمایا یہ پاک گندم لیکن جن کے ہاتھوں میں لگ کے آئی وہ پاک کوئی نہیں۔ کہ اللہ والے وہ کیسے؟ فرمایا کندھے پر یہ گندم کی بوری آ گئی، اٹھانے والوں کی 1 رکعت نکل گئی، جب روٹی پک کے پیٹ میں جائے گی کھانے والوں کی پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو جائے۔ دیکھ لو گھروں کے اندر حال، دیسی گھی کی روٹی کھا کر بھی نماز کا فجر کا سجدہ نہیں ملتا، رات کو 3 پاؤ دودھ باداموں والا پی کر، دودھ سوڈا گرمیوں میں پی کے نماز کا سجدہ نہیں ملتا، کیسے ملے گا؟ پینے والا بھی بے نمازی، بیوی ساتھ لیتی ہے پلانے والی بے نمازی، بچوں کو میرے عزیزو ہوم ورک نہ کرے، چپیڑے مار کے 12 بجے تک جگاتی ہے
کاش میری ماں جو بچوں کو ہوم ورک کے لیے 12 بجے تک جگاتی تھی، خواہ قرآن کی سورہ واقعہ کے لیے اور سورہ ملک کے لیے رات کو بستر پہ لے کے بیٹھ جاتی، ماں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتی، اولاد بھی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ پڑھنے پڑھانے والے خدا پاک کی قسم ہے رات کو سوتے کمبل بعد میں وجود پر آتا، خدا کی رحمت پہلے برسنے لگ جاتی۔ کردار پیش کرو، صحابہ کردار دے کے گئے، مال کوئی نہیں تھا، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، کردار ایسا تھا، پوری دنیا کا کفر کامتا تھا، مال پاس نہیں تھا۔ اس حالت میں مکے سے مدینے پاک کے اندر آئے، صحابی گلی میں کھڑا رو رہا ہے، مہاجر رو رہے ہیں، انصار پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کہ آج مزدوری کے لیے میں بڑا در در پھرتا رہا، میری دہاڑی نہیں لگی، گھر میں بچے ہیں۔ صحابی گھر گیا، جو اس کی دہاڑی لگی تھی آدھی دہاڑی اٹھا کر مہاجر کی جھولی میں ڈال دی اور کہا اگر تو بھوکا رہ جائے میں کھا کے سوؤں گا، کملی والا ناراض ہو جائے گا، جہاں دو کھایا کرتا تھا آج ایک میں کھاؤں گا، ایک میرا بھائی کھائے گا، تو بھی کھا کے سوئے گا میں بھی کھا کے سوؤں گا۔ کیا پتا مسلمان بھائی کو کھلانے سے عرش والے رب کا میرے پر سلام آ جائے گا، دنیا بھی میری بن جائے گی، آخرت کے اندر کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ آج گھروں کے اندر حالت یہ ہے، صحابہ کا نام تو موجود ہے، صحابہ کا کردار موجود کوئی نہیں۔ باپ مرا، خضر والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ مرا جو پورے بچے بچیوں کو ایک ویڑا دے کے گیا تھا، باپ کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد اس ویڑے میں دیواریں کیوں کھڑی ہو گئی؟ یہ تو صحابہ کا کردار نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی زندگی نہیں ہے۔ لٹے پیٹے آئے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے آئے تھے، جن کے پاس آئے انہوں نے گھروں کو خالی کر دیا، انہوں نے دکانوں کو خالی کر دیا، پھر یک زباں یک جان ایک جماعت بن کے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1400 سال کے بعد اس جماعت کی زندگی کو پڑھ کر کہنے والے مجبور ہو گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کردار آج پوری دنیا مانگ رہی ہے، پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کردار مانگ رہا ہے، کہہ رہا تم 2 نمبر لوگ نہیں تھے۔ اللہ تمہارے پاس میں عزیزو اگر حق آ جایا کرتا تو حق والوں کو حق دے دیا کرتے، دبایا نہیں کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، جانتے ہو امیر معاویہ کو؟ خال المسلمین، ماما ہے سب کا، روحانی ماما۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں کون ہیں؟ بولو بولو، مائیں ہیں ہماری، اور نبی کی بیویوں کے بھائی ہمارے کون لگے؟ روحان، ایک رشتہ ہے روحانیت کا۔ ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت، سبحان اللہ، روم بارڈر کے پاس روم کی فوجیں، آئے دن لڑائی نوک جھوک، آپس کے اندر معاہدہ طے پا گیا، سننے کی بات، آپس کے اندر معاہدہ طے پا گیا کہ اتنا عرصہ تک جنگ نہیں لڑیں گے، 6 مہینے یا 4 مہینے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلامی لشکر کو بلایا کہ 6 مہینے تک جنگ بندی نہیں ہوگی، 6 مہینے کے بعد پہلا دن آئے گا، الرٹ ہو کر اسلحے سے لیس ہو کر تیاری کرو، بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی پہلا دن آئے گا کفر پر چڑھائی کر دو۔ وعدہ خلافی تو نہیں ہے، 6 مہینے تک جنگ بندی تھی، 7ویں مہینے تو کرنے اعلان جنگ تھا نا، کفر اسلام کی جنگ تھی، آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلامی ریاست بناؤ، ہمارا تمہارے سے مال کا جھگڑا ہی کوئی نہیں، کلمہ پڑھو، نبی کے امتی بنو۔ دھرتی اللہ نے کافروں کے لیے بنائی نہیں، اللہ کے وعدے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور خدا کی قسم یہ تلوار اور بم کی طاقت سے نہیں ہوگا، صحابہ کا کردار لے کے آؤ، پوری دنیا کو اللہ فتح کر کے دکھا دے گا۔ صحابہ نے چڑھائی کر دی، اب کفر جو تھا وہ لاپرواہ تھا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنتا جا رہا ہے، روم کی سرزمین پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ سکر کے اندر ایک نبی کا صحابی سو رہا ہے، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی سو رہا ہے عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک اور صحابی اس کا مجھے نام نہیں آتا، وہاں کے شیخ الحدیث، ساتھ ہی صحابہ کے قبرستان کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے، کہنے لگے مولانا میں نے پوری تحقیق کی، کتاب تیار کی، پورے پاکستان کے اندر مجھے 450 صحابہ کی قبریں نظر آئی ہیں، نام بتا سکتا ہوں، خاندان بتا سکتا ہوں۔ کہنے لگے یہ 3 صحابہ، ان کے بارے میں پتہ لگا، عبداللہ جوہنی کی مجھے تاریخ پتہ نہ لگی، کیوں یہ یہاں آیا؟ کہ مولانا روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا کرتا، ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں عبداللہ جوہنی آ گئے، پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا، نفاست کی سلائی والا کرتا، لگتا تھا پاکستان کا درزی نہیں، مولانا اس کرتے کی سلائی کو دیکھ کر میں کپڑا لے کے پورے پاکستان میں پھرا، جیسا وہ کرتا تھا درزی نہ بنا سکا۔ صحابی نے یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہ عبداللہ جونی۔ کہ کب آئے؟ کہ جب حضور نے اعلان فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لے جا میرا پیغام۔ کہ نہ بچوں کو دیکھا نہ خاندان کو دیکھا، کہ پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھ رکھا ہے؟ کب پردیسی تھے، صحراؤں میں پھر رہے تھے، روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا، او لوگوں بھوک کی وجہ سے ہماری جان نکل گئی، اللہ اکبر، میری موت کا ذریعہ بھوک بنی، بغیر روٹی بغیر پانی کے مر گیا، لیکن اسلام کا پرچم بلند کرنا ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ کہ مولانا آپ جمعرات کے دن یہاں ٹھہر کے دیکھو، خدا پاک کی قسم پوری بستی والے کے گھروں گلیوں کی لائٹیں بند ہوتی ہیں، اب ان 3 صحابہ کی قبروں پر آسمان سے جو نور برستا ہے ہم گاؤں والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ انہی کے ساتھ پڑے عمر بن ابسہ، امیر معاویہ روم میں اسلامی لشکر لے کر فتح کرتے جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز ہے امیر معاویہ، آپ نے مڑ کے دیکھا عمر بن ابسہ، کیا ہوا؟ کہ اپنی لشکر واپس لا اور جو علاقہ قبضے میں آیا ان کے حوالے کر دے۔ کیا تو نے فرمان مصطفیٰ علیہ السلام نہیں سنا؟ فرمایا پہلے دشمن کو للکارو پھر اس پہ حملہ کرو۔ عمر تو نبی کا اے امیر معاویہ، یہاں نبی کی سنت رہ گئی، قبضے کے اندر جو علاقہ آ گیا ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، محمد علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ جب وہاں کے لوگوں نے سنا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آ جاؤ، ہم غلامی کا توق ڈال کر رسی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جن کا غلام اتنا اعلیٰ کردار میں، ان کا آقا کردار میں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کون صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خدا پاک کی قسم ہے، جن کے جانوروں کے پیروں کی جو زمین پہ لگا کرتے تھے آواز آیا کرتی تھی، اللہ نے ان کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی ہے۔ کون؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کا امام الحدیث تھا۔ آپ سے کس نے پوچھا امیر معاویہ کا شان اعلیٰ یا عبداللہ بن مبارک کا؟ فرمایا امیر عبداللہ بن مبارک جیسے ہزاروں آدمی آ جائیں، امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو اور وہ سواری تیز رفتار چل رہی ہو، گرد پیروں سے اڑ کے اس کے ناک میں آ رہی ہو، لاکھ عبداللہ بن مبارک پیدا ہو جائے، اس سواری کی ناک کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہی بات ہے! کردار پیش کرو مسلمانوں، کردار پیش کرو، کردار بناؤ مسلمانوں، کردار بنے گا خدا پاک کی قسم دنیا کے اندر اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ آج سارا مجمع اپنا کردار بنائے، کھویا ہوا سبق، کھویا ہوا مقام واپس لے، بھولا ہوا سبق واپس لے۔ آج نیت کر کے میرے عزیزو اللہ کے دربار میں دعا کرو اور 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ 24 گھنٹے کے دین پر عمل کرنا ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنانا ہے، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، اپنی اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے خاندان کو رو رو کر ذریعے کے طور پہ قبول کروانا ہے۔ ارادہ کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی؟ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔